السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کے ویڈیو میں قضا نماز، جو نماز چھوٹ جائے، فوت ہو جائے، اس کے سلسلے کے کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں بھی اسی سے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ کئی نمازیں چھوٹ جائیں، مثلا ظہر، عصر، مغرب، یا مثلا عصر، مغرب، عشاء، یا صرف مغرب عشاء، تو اس میں ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا کہ پہلے عشاء، مغرب عشاء مثلا چھوٹ گئی تو پہلے عشاء پڑھیں گے پھر مغرب پڑھیں گے، یا پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے۔ اس سلسلے کے مسئلے کو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ جب نمازیں جمع کرنی ہو تو انہیں ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر لمبے سفر میں ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب چھوٹ گئی، تو اب ہم جب پڑھیں گے اپنے گھر آ کر یا اپنے منزل پر پہنچ کر، تو پہلے ظہر پڑھیں گے، پھر عصر پڑھیں گے، پھر مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھیں گے۔ کیونکہ جب جنگ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو آپ نے پہلے عصر کی نماز پڑھی پھر مغرب پڑھی، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قضا نمازوں میں ترتیب ضروری نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرد فعل وجوب کی دلیل نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ نمازیں ترتیب سے ہٹ کر ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا بھلائی اسی میں ہے، اچھائی اسی میں ہے، خیر اسی میں ہے، برکت اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہم اور آپ نمازوں کو ترتیب سے ہی ادا کریں۔ ہم اور آپ نمازوں کو ترتیب سے ہی ادا کریں۔ یہ ایک مسئلہ تھا، کئی نمازیں جب چھوٹ جائیں تو قضاء عمری کا ایک مسئلہ آتا ہے۔ ایک شخص نے سستی کی وجہ سے کئی سالوں تک نماز ادا نہیں کی، پھر ہدایت ملنے پر اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب پچھلے برسوں میں ترک ہوئی نماز، چھوٹی ہوئی نماز، فوت ہو چکی نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کو ادا کرنے کا لوگوں نے سلسلہ جاری کیا اور اس کا نام رکھ دیا قضاء عمری۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ توبہ کرنے والے شخص کو چھوڑی ہوئی تمام نمازوں کی قضا کرنی چاہیے، اور وہ اس کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا شخص ہر نماز کے ساتھ اس وقت کی ایک قضا نماز ادا کرے، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے لہذا صرف فرض ادا کرے، سنن و نوافل چھوڑ دے۔ اسی طرح عورت اپنے حیض اور نفاس کے ایام کا حساب لگا کر اتنے دن علیحدہ کر لے اور باقی ایام کی قضا کرے۔ قضاء عمری کا دوسرا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ جو بہت زیادہ آسان ہے اور صوبہ سرحد پاکستان کے علاقے میں رائج بھی ہے، وہ یہ کہ رمضان کے آخری جمعہ کی نماز کے بعد سابقہ فجر کی چھوڑی ہوئی تمام نمازوں کی طرف سے ایک فجر پڑھ لو، ظہر کی چھوڑی ہوئی تمام نمازوں کی طرف سے ایک نماز ظہر پڑھ لو، اور اسی طرح دیگر نمازیں بھی، یعنی تمام چھوڑی ہوئی نمازوں کی طرف سے 5 نمازیں پڑھ لو، تمام کی قضا ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان جب سالم صحت، صحیح سالم دین سے، ثابت شدہ دین سے ہٹتا ہے تو اسی طرح کے خرافات کرتا ہے۔ یہ عقل میں سمانے والی بات ہے۔ شریعت اسلامیہ میں قضاء عمری کا کوئی تصور نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی تصور نہیں اس کا، جبکہ اس کے برعکس ہمیں دلائل ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بنے، جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ بھر بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی سورہ مریم کی آیت نمبر 59، 60، 59 اور 60۔ اس آیت میں نماز ضائع کرنے والوں کے جنت میں داخلے کے لیے سابقہ کوتاہیوں سے توبہ اور ایمان و عمل کی اصلاح کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ سابقہ نمازیں دہرانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ نے حیض اور نفاس والی عورت کو ایام حیض و نفاس میں چھوڑی ہوئی نمازیں معاف کر دی ہیں۔ اگر اتنا ہی ضروری ہوتا تو معاف نہیں کی جاتی، کیونکہ ان نمازوں کی ادائیگی مشکل تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شریعت 30-35 نمازیں تو چھوڑ دے لیکن 30-35 برس کی نمازوں کی قضا کا حکم دے؟ یہ اصول کے خلاف ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جب باقاعدہ نماز شروع کرے تو اسے پہلے ترک کی ہوئی نمازوں کی توبہ کرنی چاہیے، پہلی نمازیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قضاء عمری کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کوئی حکم دیا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام
کے دور میں ایسا کچھ ہوا اور نہ ہی تابعین نظام طب تابعین. یہ تو گویا اس بات کو کی دعوت دینا ہے کہ آپ چاہیں تو 10 سال 15 سال 20 سال تک نماز نہ بھی پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں قضا کر لیں گے. آسان بناتے نہ ہوگا. اور پھر وہ تو رمضان کے آخری جمعہ کو کتنی آسانی کے ساتھ قضاء عمری ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے اور حق بولنے، حق کہنے، حق لکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمیں حق کی سمجھ دے دے اور باطل سے ہم سب کو بچا لے. حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پر جا کر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجیے اور میرے ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.